کیے لیکن فون اٹینڈ نہ ہوا. 9-10 دن قبل وقت لیا تھا ہم نے. کوئی وجہ ہو سکتی ہے. کبھی ایسا ہوا نہیں کہ مولانا حامد سرفراز صاحب کا وقت اور وہ تشریف نہ لائے ہوں. تو وجہ ہو سکتی ہے. بہرحال ہم نے سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا ہے. تھوڑا بہت جیسا بھی وہ کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ختم پاک پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاخر پیران پیر روشن ضمیر شہنشاہ بغداد غوث الثقلین میرا محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کا مہینہ ہے. اور آج کل عرس کی تقاریب بغداد شریف میں مکمل ہو چکی ہیں. دنیا بھر سے کثیر تعداد میں لوگ بڑی 11ویں شریف میں حاضری کے لیے بغداد شریف حاضر ہیں، جن میں ہمارے بھی نمازی جیسے حاجی محمد اکبر صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. تو رونقیں لگی ہوئی ہیں غوث پاک کے قدموں میں الحمدللہ. ہم یہاں ہیں تو ہم بھی اس عظیم ہستی کا ذکر کر کے مالک کی بارگاہ سے اس کی برکت اور فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کا فیض اور برکت نصیب کرے. بہت عظیم بارگاہ ہے. پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے ولیوں کی سرداری کا صحرا جناب غوث پاک کے سر سجا ہے. امام اہل سنت نے وضاحت کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد غوثیت کبریٰ کا مقام حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بعد حضرت عمر فاروق، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے بعد جناب حسن مجتبیٰ، ان کے بعد جناب امام حسین، ان کے بعد جناب امام زین العابدین غوثیت کبریٰ کے مقام پر رہے. ان کے بعد امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام علی رضا، ان کے بعد امام نقی، امام تقی، پھر امام حسن عسکری، اور اس کے بعد تا ظہور امام مہدی یہ مرتبہ غوثیت کبریٰ کا مقام اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو عطا کیا. یعنی اتنے دورانیے کے لیے غوثوں کے، ولیوں کے، قطبوں کے، ابدالوں کے سردار حضور غوث الاعظم جیلانی ہیں. اسی لیے آپ کا لقب غوث الاعظم مشہور. ہر زمانے میں غوث تو آئیں گے نا، قطب بھی ہوں گے، غوث بھی ہوں گے. ایک غوث ہوتا ہے زمانے میں،
اور ان سب اغواس میں سے ان کے بھی غوث حضور غوث اعظم جیلانی. اسی لیے کہا گیا نا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے نبیوں میں سب سے اونچا مقام اور درجہ ہمارے آقا کریم کا ہے، ایسے ہی ولیوں میں اللہ تعالیٰ نے اونچا اور بلند ترین مقام اپنے پیارے عبد القادر کو عطا فرمایا. بہت بڑا مقام، آپ بڑے مستجاب الدعوات، بہت بڑی بارگاہ ہے غوث پاک. دعا کرتے تھے دعا اسی وقت قبول ہو جاتی تھی، اشارہ کرتے تھے جو اشارہ ہوتا تھا وہ کام ہی ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. اتنے درجے، اتنی کرامات، اتنے تصرفات آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے تھے. لیکن آپ نے ان درجات و مقامات پر پہنچنے کے لیے جو ریاضتیں کی، جو عبادتیں کی، جو مشقتیں اٹھائیں، جو اپنے نفس کی نفی کی، اپنے آپ کی نفس کی اپنی نفی، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، چلے کیے اور راتیں جاگیں. آپ جانتے ہیں اور معروف ہے کہ 40 سال سرکار غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے. رات کو سوئے نہیں 40 سال. 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تو کتنا مجاہدہ ہوگا. اللہ اکبر. اور والدہ ماجدہ وہ بھی کیسی ولیہ تھیں کہ اپنے ایسے شہزادے کو جن کے والد بھی ان کے شوہر بھی دنیا سے جا چکے تھے، سینے سے لگا کے محبت سے دور بغداد شہر جانے کی اور دین کا علم پڑھنے کی اجازت دی تھی. اور بغداد شریف میں آپ نے بڑی مشقتیں کاٹیں، بڑی تکلیفیں کاٹیں، اپنی پڑھائی میں مستغرق رہے. اور خود آپ فرماتے ہیں، آپ کے تذکروں کی کتابوں میں لکھا ہے، ایسے وقت آتے تھے کہ کئی دن کچھ کھانا نہیں نصیب ہوتا تھا اور نکل جاتے تھے دریائے دجلہ کے کنارے پہ جا کے پتے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے. 40 دن ایسے آ جاتے تھے کہ یوں کیفیتیں ہوتی تھیں. ایک دفعہ کا ذکر یوں آتا ہے غوث پاک کے تذکروں میں کہ کئی دن آپ کو کچھ نصیب نہ ہوا کھانے کو، قید بڑا پڑ گیا تھا. آپ کہتے ہیں میں نکلا کہ دریا دجلہ کے کنارے شاید کوئی ساگ پات مل جائے، لیکن دریا بھی خشک ہو چکا تھا بوجہ قحط، اور وہاں بھی غربا اور فقراء نے ہر چیز کھسوٹ کر کھا لی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پر بھی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جسے منہ میں ڈال کے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھایا جا سکے، بھوک کی آگ کو. تو کیفیت ایسی ہو گئی، 40 دن ہو گئے تھے بھوک کی وجہ سے، یہ کیفیت ہو گئی کہ بڑا جسم نڈھال ہو گیا اور مطلب کہ یوں جیسے اب موت دکھائی دیتی، آگے کچھ نہیں. تو بالآخر فرماتے ہیں کہ ایک ویرانے میں مسجد تھی غیر آباد، وہاں آ کر میں لیٹ گیا. بازار یہی تھا کہ اب موت کا انتظار ہے تو چلنا پھرنا بھی دشوار. تو وہاں آ کر لیٹ گئے تو ایک عجمی نوجوان آیا، عربی نہیں تھا، وہ کسی عجم کے علاقے سے آیا تھا. خود غوث پاک بھی بنیادی طور پر قصبہ جیلان عربی قصبہ نہیں تھا، لیکن بغداد عربی تھا. بغداد میں عربی بولتے تھے. تو ایک عجمی آیا اور غوث پاک لیٹے ہوئے ہیں اور بے حس و حرکت سی کیفیت، اور بڑی مطلب اتنی بھوک سے اس قدر نڈھال کے لیٹے ہوئے کے لیے اٹھنا دشوار. وہ آ کر بیٹھ گیا اور اس نے ایک وہ کپڑا کھولا، اس میں سے کچھ برتن نکلے، توشہ دان نکلا اور اس میں کچھ گرم گرم روٹیاں تھیں اور ایک پیالے میں گوشت تھا بنا ہوا. غوث پاک فرماتے ہیں وہ بیٹھ کر کھانے لگ پڑا. فرماتے ہیں میری کیفیت یہ تھی کہ وہ نوالا اٹھاتا تو میرا منہ خود ہی کھل جاتا تھا، اتنی بھوک تھی. لیکن غیرت تھی نا، بڑے غیور تھے. یہ تو نہیں تھا نا کہ اسے کہہ دیتے کہ بھائی مجھے بھی ایک نوالا دو. تیری عزت کے نثار ہے میرے غیرت والے. حالات نے لفظ غیرت کا ذکر کیا ہے. آہ صد آہ کہ یوں خار ہو بردہ تیرا،
آپ کی غیرت تھی تو یہ بھی مشکل تھا کہ اس غیرت کی وجہ سے اس کیفیت میں بھی اس بھائی سے کہیں کہ بھائی مجھے بھی ایک نوالا دے دو. تو کہتے ہیں کہ اتنی بھوک تھی کہ میرا نفس اندر سے الجو کہتا تھا، بھوک کہتا تھا، وہ نوالا یوں اٹھاتا تھا میرا خود ہی منہ کھل جاتا تھا. اتفاق نے اسے دیکھ لیا، دیکھا کہ کوئی طالب علم ہے، تو اس نے کہا کہ آپ بھی تشریف لائیے اور کھانا کھا لیجیے. بھوک کی تو شدت تھی. فرماتے ہیں میں بھی اٹھا، لڑکھڑاتے ہوئے پاس بیٹھا اور کھانا کھا لیا. بڑا مزیدار گوشت تھا، بھنا ہوا گوشت، اتنی بھوک بھی لگی ہوئی اور نرم روٹیاں بھی کھائیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہے وہ حالات بہتر ہو گئے. تو وہ بندہ کہنے لگا، جب تعارف ہوا، جب حال وال پوچھا، تو کہنے لگا کہ میں قصبہ جیلان سے آیا ہوں. ایک قصبہ ہے نا جیلان، وہاں سے آیا ہوں. مجھے آنا تھا، مجھے اپنا کام تھا. تو یہاں کوئی طالب علم پڑھتا ہے بغداد میں جس کا نام ہے عبد القادر. اس کی ماں نے مجھے 8 درہم دیے تھے اور کہا تھا کہ میرا بیٹا وہاں ہے اور سنا ہے وہاں قید پڑا ہوا ہے، وہاں تنگی ہے، تو یہ میرے پاس 8 درہم ہے، میرے بیٹے کو پہنچا دینا. پتہ نہیں کس حال سے. ماں ہے، ماں کی محبت. تو مجھے وہ 8 درہم انہوں نے دیے، وہ میرے پاس امانت تھے. میں نے پوچھا ہے کئی جگہ، میں پھرا ہوں بغداد میں، مجھے ملا ہی نہیں. 2-3 دن سے میں ڈھونڈ رہا ہوں. میرا اپنا خرچہ تو ختم ہو چکا تھا. یہاں تو مہنگائی بہت ہے، یہاں تو کہتا ہے مجبوراً، چونکہ شریعت بھی اجازت دے دیتی ہے نا. ایک حالت ہوتی ہے کہ شریعت جو ہے وہ حرام کھانے کی بھی اجازت دے دیتی ہے. تو مجبوراً میں نے اسی کے 8 درہموں سے کچھ پیسوں سے یہ کھانا خریدا کہ خود تو نہ مروں. اور یہاں بیٹھ کر کھا رہا تھا تو آپ کو بھی میں نے عرض کر دیا. تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ پھر تو تسلی رکھ، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو. وہ عبد القادر میں ہوں، وہ تو میں ہوں. میری امی جان نے تجھے پیسے دیے تھے، جو تو نے کھایا تیرے لیے حلال ہے. بس یوں سمجھ لے کہ پہلے تو میزبان تھا، میں مہمان تھا، اب مجھے میزبان بنا لے، تو مہمان بن جا. بقیہ کچھ درہم دیے کہ یہ بچے ہوئے ہیں آپ کے. اس میں سے بھی غوث پاک بڑے سخی تھے. اس کیفیت میں، اس حالت میں، اس میں سے بھی اکثر رقم اسی کو لوٹا دی کہ لے تیرا باقی خرچہ. ایسی کیفیتیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی. اتنی تنگی، لیکن علم دین سے دوری اختیار نہیں کی. راہ حق سے ہٹے نہیں ہے کہ چلو میں چلا جاؤں اپنے قصبے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ایک مرتبہ یہی کیفیت ہوئی کہ بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی. میں جنگل میں تھا، ویرانے میں تھا، مجاہدے میں تھا، نفس کے خلاف جہاد میں تھا، شہر سے دور تھا اور میں لیٹا ہوا. بھوک اور پیاس کی شدت، اس دن پیاس کی بھی بڑی شدت. اللہ کا کرنا کہ بادل آئے. بادل کچھ جمے، کچھ قطرے میہ کے برسے اور میں نے منہ کھول کر میہ کے کچھ قطرے پی لیے. چند قطرے، کوئی تسکین ہوئی. چلو پیاس کسی حد تو بجھی، قطروں سے پیاس بجھتی تو نہیں لیکن تسلی کوئی تو ہو جاتی. چند قطرے میں نے پیے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور پھر میں نے پڑے پڑے دیکھا کہ اس بادل کے درمیان میں ایک نور ظاہر ہوا. ایک نور ظاہر ہوا اور پھر وہ نور نیچے آیا اور نور ایک بڑا سا تخت بن گیا. وہ نور تخت بن گیا. یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے اور آپ نے سنی ہوگی بات. وہ بڑا ایک تخت بن گیا اور اس تخت کے اندر سے آواز آئی، اے میرے بندے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں. اے میرے بندے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں. تو نے میری بڑی عبادت کی ہے، میرے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی ریاضت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے میرا قرب پانے کے لیے. تجھے مبارک ہو کہ میں نے تیری ساری باتیں قبول کر لیں، تیری ریاضتیں قبول کر لیں. اب تجھے مزید عبادتوں کی ضرورت نہیں، ریاضتوں کی ضرورت نہیں، اپنے جسم کو کھپانے کی ضرورت نہیں، اپنی جان کو مارنے کی اب ضرورت نہیں ہے. اب تم مزے کی زندگی بسر کر، تیرے لیے ہم نے حرام کو بھی حلال کر دیا. غوث پاک فرماتے ہیں میں
میں نے سوچا، ولایت والا دماغ تھا نا، دماغ ولایت سے سوچا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سے تو ایسا نہیں کہا اے محبوب بس کر۔ آپ تو راتوں کو کھڑے ہوتے تو حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ آپ کے قدمین سوج جاتے تھے، اتنی بات آپ فرماتے تھے۔ مولا کائنات اتنی بات کرتے تھے، حضرت عثمان غنی اتنے بات گزار تھے، سیدہ خاتون جنت کے تو سجدے کا یہ حال کہ ایک سجدے میں پڑھتی، شہزادوں کو سلا کر کھانا کھلا کر سلا کر سجدے میں پڑھتی ہیں اپنے رب کے حضور، اور اسی سجدے میں صبح ہو جاتی اور پھر عرض کرتی مولا کنیاں چھوٹی چھوٹی راتاں بنائیاں نہیں، تیری رات ہی مک جاندی ہے، تیری بندی دا سجدہ نہیں مکتا۔ ایسی ریاضتیں انہوں نے کی۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ رب نے ان کو تو نہیں کہا کہ بس کر، یہ یقیناً شیطان ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے شر سے اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ جو ہی میں نے کہا وہ بادل دھواں بن گیا اور تخت پھٹ گیا اور بھاگا، اور بھاگتے کہتا جا رہا تھا عبد القادر میں نے تو 40 ولایت کے مقاموں پر پہنچنے والوں کو اسی حربے سے گمراہ کیا ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا مردود جاتے ہوئے پھر وار کرتا ہے کہ اپنے علم پر گھمٹ کر جاؤں، نہیں ہرگز نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ بڑے بڑے وار خود غوث پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آگے شیطان نے بڑے بڑے بار پھینکے۔ جب میں ریاضت کے لیے جاتا تھا نا تو شیاطین مجھ پر آگ کے گولے برساتے تھے، یہ کیفیت ہوتی تھی، اور میرے آگے انہوں نے 100 پھندے لگا دیے، بار جال لگا دیے جن کو میں کھولتا رہا۔ ایسی یہ بھی پتہ چلا، یہاں سے یہ بھی سوچو شیطان مردود ایسا مکار ہے، چالاک ہے، ہوشیار ہے، اس کے پاس اتنے ہیلے ہیں، اتنے بہانے ہیں، اتنے طریقے ہیں کہ بڑے بڑوں سے پہاڑوں سے ٹکریں لیتا ہے۔ یہ کبھی شیطان سے اپنے آپ کو مستغنی نہ کہنا کہ ہمیں کیا کہہ سکتا ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب ایسوں کے پاس شیطان جا کر ایسے ہیلوں سے ان کو پھسلانے کی کوششیں کر سکتا ہے تو ہم کس بات کی بولی ہیں؟ اسی کہیے نہیں جی اسی ٹھیک ہے، آنکھیں کھول کر یہ پھرتا ہے، بائیں رستے نہ چل مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ الٹی راہ نہ چلنا، تیرے پاس ایمان کی دولت ہے اور رستے کے ڈاکو موجود ہیں یہاں پر، شیطان سب سے بڑا ڈاکو۔ اور اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کی منقبت ہی میں فرمایا تھا کہ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، دزد چور۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا غوث اعظم دستگیر میرے دل پر آپ کا نام کندہ ہو جائے، چھپ جائے دل پر نام، آپ کا نام میرے دل پر لکھا ہو کہ دل میں سون ڈال کے وسوسے شیطان ڈالتا ہے، سب سے بڑا چور ڈالتا ہے، دزد رجیم ڈالتا ہے۔ تو جب وہ دزد رجیم آئے، راندہ ہوا چور آئے، تو آپ کا تغرا دیکھ کر، آپ کا جھنڈا دیکھ کر، آپ کی نشانی دیکھ کر الٹے ہی پاؤں پھرے کہ یہاں میرا کیا اثر ہوگا، یہاں تو غوث پاک کا نام لکھا ہے۔ دل پہ کندہ ہو تیرا نام، چونکہ غوث پاک کے نام سے وہ مایوس ہو چکا کہ تھے نہیں گل چلنے میں۔ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ تو حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا شیطان آخر تک یہ ہم پر وار کرتا ہے، بڑے بڑے ولیوں پر، بڑے بڑے مجددین پر، بڑے بڑے مفکرین پر، بڑے بڑے محدثین پر، بڑے بڑے اقطاب پر، ابدال پر، اغواص پر شیطان نے اپنا زور پورا لگایا اور بڑوں بڑوں کو پھسلا بھی دیا۔ بڑے بڑے مستجاب الدعوات تھے جو پھسل کر گرے، جو اوندھے منہ گرے۔ اللہ کا فضل مانگا کرو ہمیشہ، کبھی فخر نہیں کرنا، کبھی غرور نہیں لانا، اسی تے نیکا بڑے او جبار کہار صداوی مطلب روڑ چھڑے دودھ کڑے۔ کوئی ایک بار شیطان منہ سے نکلوا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر چیز رد ہو جایا کرتی ہے۔
اس لیے ہمیشہ عاجزی انکساری رب کے فضل کے متلاشی بن کر رہو۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کس درجے کے ولی ہیں اور کس درجے کے عالم ہیں یہ علماء جانتے ہیں۔ ان کی تفسیر کبیر عربی زبان میں جو پرانی تفسیر ہے آج بھی مفسرین کے لیے رہنما ہے۔ ایک بڑی تفسیر ہے جو عربی میں لکھی اور اس میں بڑے دلائل قائم کرتے ہیں، بڑے وہ دلائل لاتے تھے، بڑا منطق لاتے تھے، بڑی دلیلیں ہوتی تھیں، بڑے فلسفہ ہوتا تھا امام غزالی کے پاس کسی آیت کی تشریح کو سلجھانے کے لیے وہ دلائل کے انبار لگا دیا کرتے ہیں۔ ایسے عالم جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کے دین کی خدمت کی، قرآن کی خدمت کی، فخر الدین رازی ایک بہت بڑے فلسفہ دان عالم دین تھے، مفسر قرآن تھے۔ جب وقت نزا قریب آیا، جب وقت وصال قریب ہو گیا، آخری اوقات ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، موت کا وعدہ قبول کرنے والے ہیں، تو شیطان آ گیا سامنے بڑی شکل بنا کر۔ شیطان بڑی شکلیں بدلتا ہے۔ شیطان آ گیا اور کہا فخر الدین ساری زندگی تو لوگوں کو یہی دلیلیں دے کر گمراہ کرتا رہا کہ اللہ ایک ہے۔ شیطان یہ بات ہے، ذرا کچھ سچی دلیل مجھے دے کر دکھا نا، کون سی دلیل ہے تیرے پاس؟ ساری عمر یہی گل لوگوں نے جھوٹی کہندا رہا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی توحید کی مضبوط دلیل پیش کی۔ اب دلیل سے ٹوٹ سکتی ہے، جو دلیل ہوتی ہے نا اس کو دلیل سے توڑا جا سکتا ہے۔ بڑی سچی بھی دلیل ہو تو سامنے والا کوئی زور استدلال سے بعض اوقات رد کر لیتا ہے اس کو، اور شیطان کے پاس بڑی یہ صلاحیت ہے، وہ تو شیخ الدلائل ہے، دلیلوں سے تو کرتا سب کچھ، پکڑ کے نہیں لے جا سکتا وہ، بات دلائل سے ذہن بنانا، ذہن سازی کرنا، یہی شیطان کا کام ہے، وہ یہی اس کا منصب بنا ہوا ہے۔ بہرحال امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت وصال قریب، اور اس وقت شیطان اپنے زوردار وار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ کفر بک جائے اور کفر پر مر جائے، چونکہ پھر اس کے پاس توبہ کا وقت ہی نہیں ہوگا۔ اور حدیث شریف بھی ہے، سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، آقا کریم کا ارشاد ہے کہ عملوں کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ خاتمہ ٹھیک ہوا تو اس کا مطلب مالک نے کرم کیا، عمل قبول ہے، بڑا نیکوکار بھی تھا لیکن خاتمہ کفر پر ہوا، ارتداد پر ہوا، بد مذہبی پر ہوا، بد عقیدگی پر ہوا، تو پتہ چلا پہلے بھی اللہ نے قبول ہی نہیں کی۔ اور ایک حدیث شریفہ فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا آخری کلام منہ سے نکلنے والے آخری الفاظ یہ ہو لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں چلا گیا۔ جنہیں اخیر سے کلمہ پڑھے تو مطلب وہ جنتی ہے۔ تو آخر کا کلام، آخر جو خاتمے کا وقت ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے، کہ اس کے بعد تو کچھ اور موقع نہیں، توبہ کا موقع نہیں۔ اس وقت بھی شیطان لعین آ کر پورا زور لگا دیتا ہے۔ اللہ اپنے کرم نہ بچائے، اللہ تعالیٰ سے اس کا کرم مانگا کرو، نہ نیکیوں پر گمنڈ، نہ حجوں پر خمار، نہ عمروں کا غرور، نہ نمازوں کا زوم کہ ہم نے نمازیں بڑی پڑھی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ بعض کا تکبر نہ کرنا، عاجزی رکھ مالک کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منکسر المزاجی، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی دے اور خاتمہ بالایمان نصیب کرے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب کرے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ارشادات میں سے ایک ارشاد بھی یاد آیا، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے عہد لیا ہے کہ قیامت تک میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ یہ بھی قادریت کا خاص فیضان ہے، سچا مرید ہو غوث پاک کا، غوث پاک کی نگاہ رہتی ہے قیامت تک آنے والے غوث پاک کے مرید، ان کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ غوث پاک کا اپنا ارشاد ہے، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نازک وقت ہے، وصال کا وقت قریب ہے، نزا کا وقت آ چکا ہے، نزا کی تکالیف کا آغاز ہو چکا،
اور اس موقع پر شیطان بھی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ، پورے تاؤ کے ساتھ اور پورے جو ہے وہ تیاری کے ساتھ آ گیا کہ اتنے بڑے عالم کو میں کس طرح پھسلا لوں. اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں نا، اس کا بھی اپنا کام ہے. کہنے لگا فخر الدین ساری عمر لوگوں نے یہی کہتا رہا نا بھی اللہ ایک کے. یہ واقعہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں موجود ہے. تو دے نہ دلیل، کیڑی دلیل ہے تیرے کو؟ ذرا میرے سامنے دے، پتہ لگے. دلیل دی، اس نے زور استدلال سے دلیل توڑ دی. آپ نے ایک دوسری دلیل قائم کر دی اللہ کے ایک ہونے کی، اس نے وہ بھی توڑ دی. اس نے آگے سے اپنے علمی دلیل دے دی. تیسری دلیل دی، وہ بھی ٹوٹ گئی. چوتھی بھی ٹوٹ گئی. پانچویں، ساتویں، آٹھویں، 10، 20، 25، 30، 40، 50 وہ دلیلاں توڑی جاندے. علم دے زور نال، دلیل دے زور نال، استدلال دے طاقت نال، فلسفے نال، منطق نال 50، 20، 100 دلیلیں دے دیں، وہ ساری توڑ دیں. اس نے 10، 20، 50، 100 نہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی 360 دلیلیں قائم کی. 360 دلیلیں اس مردود نے ساری رد کی. اور جب دلیلوں والا بندہ، پڑھا لکھا بندہ، اس کے پاس دلیل نہ ہو تو اس کے یقین میں لرزہ آنے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی لیے پڑھے لکھے لوگ جو انگریزی اردو پڑھے ہوئے ہیں نا، وہ زیادہ پھسل جاتے ہیں، کیونکہ ان کا سارا انحصار ہوتا ہے دلیلوں پر، عقل پر. اور جب عقل عاجز آ جائے، دلیلیں ختم ہو جائیں، سامنے والا جو ہے اس سے بڑی دلیلیں بنا بنو کے، دلیل تو بن جاتی ہے نا، وہ ان کے اندر ڈال دے اور ان کے پاس دلیل نہ رہے تو پھر کسی سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے. اپنی عقل نارسا کو کافی سمجھتے ہیں، تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ پھسلتے ہیں. پھر ٹھیک ہے نا. وہ ایک بزرگوں کا ذکر ہے، وہ دعا یہ مانگا کرتے تھے، یا اللہ جاہل بڈھوں والا مضبوط ایمان دینا. جڑے ان پڑھ تے بڈھے ہو گئے ہوں نا، وہ جو بھی دلیلیں قائم کروں، وہ بوڑھے لوگ اپنے یقین میں پکے ہوتے ہیں. چل اٹھتا ہے تو دفع ہو، وہ یوں کہتے ہیں اسی جتے ہاں ٹھیک. تو ایک ایسے بھی اللہ والے کا ذکر ہے، وہ دعا کرتے تھے، مولا مینوں ایمان ہو دیں، عمل عالمہ والا دیں تے ایمان بڈھے جاہلاں والا دیں. تو علم والے لوگ اور دلیلوں والے لوگ، ان کا خطرہ بھی ہوتا ہے اگر اللہ کا فضل اور کسی کا ہاتھ اوپر نہ ہو تو. اسی لیے کہتے ہیں نا، کسی کی رہنمائی میں رہو، کسی مرشد دے زیر رہو. جے کو عقل پھسلن بھی لگے تو کو سدھی کر دیں. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات. یہ اقبال کہتا ہے، عقل گو آستاں سے دور نہیں، پر اس کی تقدیر میں حضور نہیں. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. 360 دلیلیں امام فخر الدین رازی نے قائم کر دیں، لیکن اس مردود نے ساری توڑ دی، ساری رد کر دی دلیل. اب کیفیت کچھ عجیب ہو گئی. کچھ دل میں لرزے آنے لگ پڑے، کچھ یقین میں تزلزل. چونکہ بندے دلیلوں والے تھے، وہ تو ساری بات دلیلوں سے چلاتے تھے. یقین میں کچھ تزلزل کی، خدشے کی صورت بنی. شیطان بڑا خوش ہے کہ ہن میرا کام بن لگا ہے، اور بڑے خطرات پیدا ہو گئے. اب وقت بھی تھوڑا سا ہے، زندگی کا وقت تو باقی ہے نہیں کہ اس میں کوئی اصلاح ہو جائے. اور شیطان اپنا حتمی اور آخری وار کر رہا ہے. اور آگے بھی کون ہے؟ امام فخر الدین رازی، فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ. کیفیت کچھ عجیب ہے، حالات بڑے نازک ہیں، مسئلہ بڑا خراب ہو رہا ہے. لیکن اس موقع پر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ دور مقام پر وضو فرما رہے ہیں، اور روحانی نگاہ سے اپنے مرید کی حالت کو دیکھ بھی رہے ہیں. پھر مردود آ گیا شیطان. ہن دیکھو فخر الدین ہے تو بڑا کامل تے بڑا مضبوط ہے، کی بنتا ہے پیا. جس وقت یہ روحانی نگاہ سے دیکھا کہ کیفیت تو خراب ہوتی جا رہی ہے، دلیلیں ساری ختم ہو گئیں، اندر تے کوئی حالت بدلنے لگی ہے، اس یقین دے وچ تے کوئی نہ کوئی شک والا رستہ نکل دیا ہے. تو آپ نے پانی کا چھینٹا دور سے مارا اور کہا، فخر الدین یہ مردود شیطان ہے، اس کو کہہ دو میں بغیر دلیل کے بھی اپنے اللہ کو ایک ہی مانتا. اور یوں
آپ کے کانوں تک مرشد کی آواز پہنچی. تھے وہ دور، سینکڑوں میل دور، لیکن مرشدوں کی آواز. عمر فاروق بھی تو سینکڑوں میل دور تھے نا. جب ساریہ مقام نہاوند میں جنگ کی حالت میں کچھ کام خراب ہو رہا تھا، لشکر پسپا ہونے کی صورت بن رہی تھی، کافروں کا غلبہ ہو گیا تھا، اور آپ پڑھا بھی جمعہ رہے ہیں، دے بھی خطبہ رہے ہیں، لیکن روحانی نظر سے دیکھ بھی رہے ہیں، اور خطبہ بند کیا، ایسے توجہ کی اور پکارا یا ساریہ تو الجبل، یہ کہہ کر پھر خطبہ شروع. لوگ چیم گویاں کرنے لگے، یہ کیا؟ ساریہ کہاں؟ وہ تو مقام نہاوند میں ہے، وہ تو یہاں سے اتنی دور ہے. اور عمر فاروق کا کیا ہو گیا آج؟ یہ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے تقریر کرتے کرتے یہ ساریہ کو پکار رہے ہیں، اور اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو، یہ کہہ رہے ہیں. لوگ حیران ہیں، مخمسے میں ہیں، یہ راز کیا ہے، اس میں بات کیا ہے. بندے بڑے جلال والے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. 1 مہینے کے بعد نہاوند سے قاصد آیا، سفیر آیا، اور آ کر مبارک دی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ساری حضرت ساریہ کی قیادت میں، ان کی سپہ سالاری میں آپ نے جو لشکر بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی ہے. اور اس نے واقعہ سنایا، جمعے کا دن تھا، جمعے کا ہی وقت تھا، جنگ بڑی سخت جاری تھی اور قدم اکھڑ رہے تھے، ان کا زور بہت پڑ گیا تھا، کافروں کا بہت بوجھ پڑ گیا تھا، کافر بہت تھے، ان کا اسلحہ بہت زیادہ تھا، ان کے پاس سامان حرب بہت تھا. اس وقت ہم نے فاروق اعظم کی آواز سنی، ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. حضرت ساریہ نے فوری پینترا بدلا، اپنے لشکر کو اشارے دیے، ہم نے پہاڑ کو پیچھے لیا اور اس انداز میں جنگ کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس ترکیب کے سبب ہمیں فتح عطا فرمایا. یہ حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، بہت سی کتب حدیث میں موجود ہے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی کرامات ہوتی ہیں کہ ان کی آوازیں پہنچتی ہیں. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد کی آواز وہاں سے پہنچی اور آپ ڈٹ گئے اور کہا مردود تو شیطان ہے اور میرا ایمان چھیننے آیا ہے، میرے یقین میں تزلزل لانے آیا ہے. یاد رکھیں کہ ایمان یقین کا ہی دوسرا نام ہے. جب یقین شک آتا ہے تو یقین جاتا ہے، یقین جاتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے. تو میں اپنے اللہ کو بغیر کسی دلیل کے بھی ایک مانتا ہوں تو دفع ہو جاؤ. اور یوں مرشد کی نگاہ نے ایمان بچا لیا. قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تفاسیر میں لکھا ہے یہاں صادقین سے مراد کون؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے یہاں اولیاء مراد ہیں، یہاں مرشدون مراد ہیں کہ مرشدوں کے ساتھ رہو، اپنے رہنماؤں کو نہ چھوڑو، اولیاء کو نہ چھوڑو، نیکوں کو نہ چھوڑو، ان کی انگلی تھام کر رکھو. ورنہ چور موجود ہے، تم صرف تقوی پر گھمنڈ کر کے بیٹھے رہو گے تو وہ چوری کر لے گا، وہ تمہاری نیکیوں کی دولت لے جائے گا اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے گا. کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہوگے تو اس کی نگاہ تمہیں اس چور سے بچا لے گی. دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. اس سے یہ پتہ چلا، اس واقعے سے یہ پتہ چلا، ایک تو یہ کہ شیطان جو ہے یہ آخری دم تک انسان پر پورا زور لگا دیتا ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کو بھی شیطان سے بے نیاز نہیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے شیطان کہہ نہیں سکتا کچھ بھی. کئی کہتے ہیں نہیں میں ساڑھا شیطان کی کر سکتا. جب ایسے بڑے عالموں اور مفسروں اور غوث اعظم جیسوں سے بھی ٹکر لگانے کے لیے پہنچ گیا تو ہم کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ڈھونڈو. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب کامل مرشد ہوں تو ان کے فیض اور برکت اور نگاہ سے بھی ایمان بچ جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو بڑے بڑے مجاہد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی منازل طے کی. پھر حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت کی، ان کی صحبت میں بیٹھ کر مجاہدے کیے.
مشاہدے کیے، اور پھر وہ وقت آیا کہ آپ کی نیکی کا، آپ کے علم کا، آپ کے مقام کا شہرہ ہو، شہرت ہو گئی۔ ایک دن خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ سرکار نے فرمایا بیٹے تو تقریر کیوں نہیں کرتا؟ آپ بیان نہیں کرتے تھے، شروع میں پڑھاتے تھے، تدریس کرتے تھے، آنے والوں کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن ممبر پر تقریر نہیں کرتے تھے آپ۔ تو سرکار نے فرمایا اے عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی حضور میں تو عجمی ہوں، یہاں تو عرب کے بڑے بڑے فصحاء ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں کیا بیان کروں گا؟ فرمایا منہ کھول، منہ کھول۔ حضرت عبد القادر غوث پاک فرماتے میں نے منہ کھولا اور پیارے آقا نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر تو علم و عرفان اور دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، میرے پاس تو کہنے کو بہت کچھ ہے۔ دوپہر کے بعد، ظہر کے بعد ممبر پر بیٹھا کہ آج تقریر کروں گا، کہنے کو تو بڑا کچھ تھا، اندر دلیلیں بے حد جوش مار رہی تھیں، آقا کریم کے لعاب دہن کا فیض پہنچ چکا تھا، حضور نے اپنا علمی فیض دے دیا تھا۔ فرماتے ہیں لیکن پتہ نہیں خوف طاری ہو گیا، کہنے کو بھی بہت کچھ تھا لیکن لرزہ سا آ گیا، خوف طاری، اتنے بندوں کی آگے تقریر کیسے کروں؟ ابھی میں اسی کیفیت میں تھا، ڈرا ہوا تھا کہ مولا علی شیر خدا تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور سرکار نے فرمایا کہ تقریر کرو، میں تقریر کرنے کے لیے تو تیار ہوں، اور دلائل بھی بڑے ہیں، سرکار کے فیض سے علم کے سمندر ہے اندر، لیکن ڈر آ گیا ہے اتنے بندوں کو دیکھ کر، پہلی مرتبہ تقریر کرنا مشکل ہوتا ہے، بڑے بڑوں کے قدم کانپ جایا کرتے ہیں، انہیں بندیاں دیکھیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں مولا کائنات نے فرمایا ذرا منہ کھولو، میں نے منہ کھولا تو آپ نے اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ میرے منہ میں ڈالا اور شجاعت کا، بہادری کا فیض دیا۔ میں نے عرض کی حضور سرکار نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا تھا اور آپ نے 6 مرتبہ، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ حضور کے ادب کی وجہ سے میں نے 6 مرتبہ ڈالا، کسی اور فکر تک نہیں پہنچ گئی جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا۔ فرمایا کہ جب مولا کائنات کا لعاب دہن گیا تو ڈر ختم ہو گئے، جھجک دور ہو گئی، بیان کیا، علم و عرفان کے دریا بہا دیے۔ ایک دن لوگ تھے، دوسرے دن ڈبل ہو گئے، تیسرے دن ٹرپل ہو گئے، چوتھے دن اور دنیا آئی اور مسجد میں جگہ نہ رہی، پھر عیدگاہ میں آپ کا ممبر رکھ دیا گیا، وہاں پر اور بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے، عیدگاہ بھی فل ہو گئی، جگہ نہ تھی، پھر بالآخر کھلے میدان میں آپ کا ممبر لگتا تھا، آپ تقریر کرتے تھے، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، رجال الغیب ہوتے تھے، 1000 جنات موجود ہوتے تھے، ملائکہ تشریف لاتے تھے آپ کی مجلس سے بعد، اور بیان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ کا بعض قریب والا سنتا تو ویسے ہی آخر والا سن رہا ہوتا تھا، سپیکر تو نہیں تھے نا، آج کل تو آلات ہیں، سپیکر ہیں، تو اس یہاں تک آتا ہے کہ آپ کی مجلس واعظ میں اتنا خوف خدا طاری ہوتا تھا، اس قدر خوف خدا ہوتا تھا، رقت ہوتی تھی کہ بعض اوقات آپ کی مجلس واعظ سے جنازے اٹھ جاتے تھے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے بندے فوت تک ہو جاتے تھے، اس قدر آپ کی مجلس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، یوں ہوتے تھے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے، لوگ رو رہے ہوتے تھے، آپ کا بیان سن رہے ہوتے تھے، اور زمانے کے اولیاء، زمانے کے اقطاب، زمانے کے ابدال، زمانے کے اغواص روحانی اور ظاہری طور پر آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ اسی مجلس واعظ میں ایک ذکر آپ کے تذکروں میں عام ہے کہ آپ کے ایک مرید تھے اور وہ بھی اللہ کے ولی تھے، ان کا نام تھا حضرت علی حیتی رحمت اللہ تعالی، آپ کی مجلس میں باقاعدہ بیٹھتے تھے۔ ایک دن کیا دیکھا گیا کہ وہ مجلس میں یوں اونگ گئے، اونگ آ گئے، غوث پاک اپنے ممبر سے اترے اور ان کے پاس جا کر، مجلس میں سے گزر کر ان کے پاس جا کر یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو،
لوگ عجیب منظر دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ مرید تو پیروں کے آگے کھڑے دیکھے ہیں ایسے کئی مرتبہ، لیکن پیر مرید کی آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہو اور پیر بھی غوث العظم ہو، ماجرا کیا ہے؟ ایک حیرت کا سما، لوگ دیکھ رہے ہیں منظر۔ تھوڑی دیر میں علی ہاتھی کی آنکھ کھلی، سرکار غوث پاک کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ غوث پاک نے فرمایا علی ہاتھی بتا تیرے خواب میں نبی پاک تشریف لائے تھے؟ یا آج کرم ہوا آپ کی مجلس کے صدقے سرکار نے مہربانی فرمائی اور میرے خواب میں آقا کریم نے جلوہ فرمایا۔ فرمایا تو خواب میں دیکھ رہا تھا، ہم اس منظر کو بیداری میں دیکھ، اور اسی ادب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ تیرے واز میں آ کے شاہ عرب نے بڑھائی تیری عز و شان غوث اعظم، تیرے واز میں، حضرت حسن رضا کا شعر ہے نا، تیرے واز میں آ کے شاہ عرب نے بڑھائی تیری عز و شان غوث اعظم، اور ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں۔ امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیری واز کی مجلس ہے یا غوث۔ اسی مجلس واز میں علم و عرفان کے موتی بکھرتے تھے، بڑے بڑے راز کھلتے تھے، ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں ہو جاتی تھیں۔ سرکار کی حدیث کی شرح میں لوگوں کے قلوب کو منور فرما دیا کرتے تھے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی ایک مجلس واز میں حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ حکم الہی تھا، آپ مامور تھے کہنے پر۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے ممبر پر ہی یہ اعلان کر دیا کہ قدمی ھذہ علی رکبۃ کل ولی۔ غوث پاک نے اعلان کیا، آپ سے اعلان کروایا گیا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جو ولی ہے اس کی گردن پر قدم غوثیت کی مہر لگتی ہی لگتی ہے، اس کے بغیر ولی نہیں ہوتا وہ۔ فرمایا قدمی ھذہ، یہ دکھانا تھا، بتانا تھا، قیامت تک آپ کی زبان سے یہ آپ کا مقام اور مرتبہ اور پیغام اللہ کی طرف سے پہنچانا تھا، ورنہ اللہ کے ولی فخر کی باتیں نہیں کیا کرتے، مامور تھے آپ کہنے پر۔ قدمی ھذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، فرمایا میرے قدم کی مہر ہر ولی کی گردن پر۔ اور اس مجلس میں بڑے بڑے ولی بیٹھے تھے، اولیاء اٹھے، آپ کے ممبر کے نیچے آئے اور آپ کے قدموں پر کو اپنی آنکھوں پر لگایا، اپنے سروں پر رکھا، اور ساتھ یہ بھی عرض کی بل لا راسی وعینی یا شیخ، یا شیخ آپ کے قدم نہ صرف ہماری گردن پر بلکہ ہمارے سروں پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی۔ اولیاء نے اپنی آنکھیں ملی۔ اسی پر اعلیٰ فرماتے ہیں نا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس پیارے غوث کا فیض نصیب کرے، ان کی مریدی عطا فرمائے، ان کی غلامی نصیب کرے۔ غوث پاک کی بڑی تعلیمات ہیں، صرف ایک آپ کے قول کا بھی ذکر کریں۔ سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی، آپ کے قول شریف، آپ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کا ذکر کرتے ہیں۔ جہاں ہمیں غلامی کرنی ہے وہاں ان پیاروں کی تعلیمات پر عمل بھی ہونا چاہیے نا۔ غوث پاک کے بہت سے اقوال ہیں، اقوال ذری ہیں، ایک ایک قول زندگی کو بدلنے والا ہے۔ سرکار غوث پاک کے اقوال مبارکہ میں سے ایک قول شریف یہ ہے، آپ اپنے مریدوں کو فرماتے ہیں کہ ہر نماز یوں پڑھ، ہر نماز یوں پڑھ کہ یہی تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ غور کریں کتنا جامع قول شریف آپ کا ارشاد گرامی۔ فجر پڑھ تو یہ سمجھ کے پاس ہے فجر پڑھ لیا آخری ہے، اس تو بعد نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ظہر کے وقت یہی سمجھ کے یہ آخری ہے۔ زندگی کا کو پتہ ہے، کچھ سند ہے کسی کے پاس؟ اللہ والے انہی باتوں سے اپنے اوپر روحانیت طاری کر کے رکھتے ہیں کہ بس اگام موت ہی۔ حضرت محدث اعظم قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگ قسم کے لوگ جاتے تھے نا، داڑھی نہیں ہوتی تھی یا شریعت سے کے خلاف کوئی کام ہوتا تھا، آپ فرماتے تھے زمانے تین ہوتے ہیں،
ایک ہوتا ہے بچپنا، ایک ہوتا ہے جوانی، ایک ہوتا ہے بڑھاپا۔ بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، اب بڑھاپا آ گیا، اگے کی ہونا ہے؟ آگے تو موت ہی ہے نا۔ ابھی نہیں سدھرنا تو سدھرنا کب ہے؟ تو موت کو قریب، موت قریب ہے، ہر قدم ہر دن ایک قدم موت کی طرف بڑھ رہا ہے، قبر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ غوث پاک تعلیم دیتے ہیں، اپنے غلاموں کو بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ہر نماز میرے غلام ایسے پڑھنی ہے، یہی آخری ہے۔ جو ہر نماز ویلے یہی تصور دل جمعہ ہوئے کہ بس آخری فجر ہے، اور یہ حقیقی تصور ہو، تو پھر کتنا خشوع پیدا ہوگا، کتنا خضوع پیدا ہوگا، کتنی تسبیحات کرے گا، کس قدر توجہ اللہ ہوگی کہ اگاں موقع ملنا ہی نہیں۔ یہ تو پڑھ لیے اللہ والوں کے ارشادات، فرمایا اولیاء اکرام صوفیاء اکرام کے اقوال میں سے ایک قول ہے کہ دنیا 3 دن ہے، زندگی 3 دن کی ہے، آتے ہیں یہ اہل تصوف، اور یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں۔ 3 دن ہیں، ایک دن وہ تیرا جو گزر گیا، ایک وہ جو آج ہے اب ہمارے پاس ہے، ایک وہ جو آنا ہے، ماضی، حال اور استقبال، 3 زمانے ہیں نا۔ ایک وہ جو گزر گیا اس پر تیرا اب باس نہیں ہے، وہ لوٹا نہیں سکتا تو، اور جو آنے والا اس کا پتہ ہی نہیں آنا بھی ہے کہ نہیں۔ تو تیرے پاس آج کا دن ہی ہے، آج کو پکڑ، آج کو پکڑ، اب کل والی بات جو ہے وہ غلط ہے۔ یہ اللہ والوں کی تعلیمات ہیں۔ ایک دن گزر گیا، ایک کا جی آنا ہوتا پتہ ہی کوئی نہیں، تو ایک تیرے کول ہے آج دا، جو آج کو پکڑے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو غوث پاک کے اس قول شریف کا بھی مطلب یہ کہ ہر نماز یوں پڑھو بھی یہی ہے، اگاں تک ہی پتہ۔ تو جب یہ ہوگا تو روحانیت بھی آئے گی، توجہ اللہ بھی ہوگی، اور نماز میں دل بھی لگے گا، اور نماز کی لذت بھی پیدا ہوگی، اور اس میں خشوع بھی ہوگا، خضوع بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کا فیضان بھی نصیب کرے، اور حضور غوث پاک نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنیر آپ سلام پڑھیں۔ آپ فرماتے سے کہ میں پڑھانا تو تسی پڑھی جاؤ علامہ شریف اور کول شریف، آپ پڑھایا کرتے تھے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ پڑھنے والوں کی غلطیاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، چونکہ پڑھنے میں بھی اگر ہم 50 بندوں سے سورہ فاتحہ سنیں تو 30 وہ ہوتے ہیں جن میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، ٹھیک کرنا چاہیے قراء کے پاس بیٹھ کے۔ تو آج اسی طریقے کے مطابق ہم مل کے پڑھیں گے۔ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا گیا قبول فرما، ہماری اس محفل پاک کو مولا قبولیت کا شرف عطا فرما، جو طعام کا انتظام کیا گیا قبول فرما، اس کلام پاک کا ثواب اس طعام کا ثواب پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار کے صحابہ کرام، پیارے آقا کے پیارے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارواح مقدسہ کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سب اولیاء کرام، علماء کرام، شہداء کرام، خصوصاً قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث الاغواث، پیران پیر، روشن ضمیر، پیر دستگیر، میرا محی الدین، سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک روح کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول۔ یا الہ العالمین، غوث پاک کا فیضان ظاہری باطنی ہمیں نصیب فرما۔ سرکار غوث پاک کے مزار پر انوار پر بے حد و بے حساب رحمتوں کا نزول فرما، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمانا۔ قادری کر قادری رہ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ یا الہ العالمین، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اولیاء امت، علماء ملت کی ارواح مقدسہ کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جتنے مومنین مومنات آج تک دنیا سے جا چکے، سب کی ارواح کو ہدیہ پیش ہے، قبول فرما۔ اور حاضرین میں سے جن کے والدین میں سے ایک یا دونوں اور میرے والد گرامی کی روح کو پیش ہے، قبول فرما۔ اور یا اللہ مغفرت فرمانا، جن کے والدین ایک یا دونوں حیات ہیں، خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رزق کے حلال میں برکت دے دے، مال جان میں برکت دے دے، عزت آبرو میں برکت دے دے، سب کی مشکلیں آسان فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے۔ جو محفل غوثیہ میں شرکت کے لیے دور و نزدیک سے آئے، یا الہ العالمین سب کو فیض غوث اعظم نصیب کر۔ یا اللہ، آج کے شروع ہونے والے جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کو ہمارے لیے زیادہ خیر، زیادہ برکت اور زیادہ نیکیوں کا دن، زیادہ دروشی پڑھنے کا دن کر دینا۔ آفات، بلیات، حادثات اور گناہ کے کاموں سے بچانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے حاجی صاحب علیل ہیں، ان کو چوٹ لگ گئی ہے، یا الہ العالمین ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ۔ لاکھوں سلام شمع بز میں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت قدسی کہیں
رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ السلام اے خدا کے پیارے رسول پیش کرتے اے عاجزانہ